حاضرین محترم، آج 3 شعبان المعظم ہے اور 3 شعبان المعظم حضور نبی رحمت سرور کائنات مختار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان کا یوم ولادت ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آج کے دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور کیا خوبصورت بات ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاول میں تشریف لائے تو ساری کائنات خوش ہوتی ہے۔ یہ بات ساری کائنات کے لیے خوشی کی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں حضور تشریف لائے تو حضور کی آمد پر ساری کائنات خوش ہوتی ہے، اور شعبان میں حسین کی آمد پر خود محمد مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار کیوں دیا؟ تو آپ سادہ سی بات ہے، بہت کچھ سوچا کہ شاید اس لیے اپنا مہینہ قرار دیا، اس لیے اپنا مہینہ قرار دیا، اس لیے ان ساری وجوہات میں جو ایک بڑی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اسی ہی ماہ مقدس کو آپ نے اپنا مہینہ قرار کیوں دیا، تو ایک بڑی ایمان افروز بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس ماہ مقدس کو اپنا مہینہ اس لیے قرار دیا کہ اس مہینے میں آپ کا لخت جگر حسین دنیا میں تشریف لایا ہے۔ حاضرین محترم، اس ماہ مقدس کے بارے میں بے شمار فضائل اور انعامات احادیث مبارکہ میں نازل ہوئے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب ماہ شعبان المعظم آ جاتا تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نظر آ جاتا تو صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت میں کثرت فرما دیتے، شعبان المعظم میں کثرت فرما دیتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ شعبان المعظم میں نکالتے، کمزور لوگوں کی مدد صحابہ کرام رمضان میں نہیں شعبان میں کرتے، تاکہ غریب لوگ بھرپور تیاری کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی میں آسانی کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ حکمران جن قیدیوں کو سزائیں ہو چکی ہوتی اور ان میں اگر کوئی حد کا مستحق ہوتا تو اس پر حد ماہ شعبان میں جاری کر دی جاتی، اور جو حد کی سزا تک نہیں جاتے تھے بلکہ چھوٹی موٹی غلطیوں میں قید میں ہوتے، حکمران ماہ شعبان کی آمد پر ان سب کو رہا کر دیتے۔ تاجر حضرات، یہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں جو تاجر حضرات ہوتے وہ بھی اپنا حساب کتاب لین دین کی ساری ادائیگی سے فارغ ہو جاتے اور ماہ رمضان المبارک کو صرف اس کام کے لیے مختص کرتے کہ ہم نے کاروبار میں نہیں جانا، ہمارے تو کاروباروں کا سیزن ہی رمضان میں آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ماہ رمضان المبارک کو اب عبادات کے لیے مختص نہیں کرتے، اس کو ہم نے درزی کے پاس جانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے شاپنگ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ جو عبادات ہیں وہ ساری کی ساری ماہ رمضان المبارک ہیں، اور عید سے متعلق ساری ایکٹیویٹیز کو ہمیں ماہ شعبان میں مکمل کرنا چاہیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے کا یہ معمول تھا کہ تاجر لوگ اپنا حساب کتاب مکمل کر لیتے، جس کو دینا ہوتا اس کو دے لیتے، جس سے لینا ہوتا لے کر رمضان المبارک آ جاتا، اپنا کاروبار بند کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالص کر لیتے تھے۔
حاضرین محترم، آج میرا موضوع، یہ ابتدائی کلمات میں نے ماہ شعبان المعظم سے متعلق آپ کے سامنے رکھے۔ میں نے اس پورے ہفتے میں کئی مرتبہ سوچا کہ کس موضوع پر بات کی جائے، 4-5 موضوع میرے سامنے آئے، مگر ایک اچھوتا موضوع جس پر میں نے چاہا کہ اس موضوع پر بھی بات کی جائے۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر 27 رجب المرجب کی مناسبت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر کیا، اور اس سفر معراج کی حکمتیں کہ آپ کو یہ معراج کیوں عطا ہوا، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ آج کے مختصر وقت میں آپ کو مسجد حرام سے دیدار الہی، اور پھر بالخصوص جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کی رات، یعنی یہ جو 27 شب معراج کی، شب رجب کی رات تھی، اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو معراج عطا فرمایا، اس رات میں آقا علیہ السلام کو اللہ نے امت کے لیے تحفے کون کون سے عطا فرمائے۔ ہم عموماً ایک ہی تحفے کو جانتے ہیں کہ اس رات نماز کا تحفہ میسر آیا۔ آؤ میں ذرا کچھ تفصیل کے ساتھ، جتنی باتیں آج ذکر کر رہا ہوں عوام الناس کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ ابتدا کر رہا ہوں یہاں سے کہ آپ کا سفر شروع ہوا تو ذرا توجہ کیجئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی پر آ گئے۔ جب آئے تو رستے میں آپ کا گزر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور سے ہوا۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ حاضرین محترم، وہاں سے آگے پہنچے تو جب مسجد اقصی میں پہنچے تو 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول وہاں پر موجود ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے سن رکھی ہیں، اس کو میں ایک جملے میں بس بیان کر کے تمہیں اصل موضوع پر آ رہا ہوں تاکہ وہ باتیں ہم جان سکے جن کو عموماً اب تک بیان نہیں کیا گیا۔ حاضرین محترم، ذرا ہوا کیا، آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء اور رسول کی امامت کے لیے جب تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور بخاری کے الفاظ ہیں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ پر سلام پڑھا۔ کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی بھیجی، سلام پڑھا، اور آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ انبیاء کو معراج عطا فرما، نماز ادا فرما کے انبیاء کو یوں اپنے دیدار اور امامت کے ذریعے انبیاء کو معراج عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، اب یہاں سے آگے اصل موضوع شروع ہو رہا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ میرا آج کا سارا موضوع ڈائریکٹ احادیث کی کتاب سے ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ان واقعات کو ہم ذرا احادیث، اور احادیث بھی سیاستہ کی ہیں اور اتھینٹک کتابوں سے میں نے جمع کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب آقا علیہ السلام جب یہ مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کروا کے فارغ ہو گئے تو اب ذرا ساتھ ساتھ نا اپنے نبی مکرم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی ذرا سوچتے جائیے گا کہ جو ان مقامات پہ گیا جو مقامات انسانی عقل میں نہیں آتے، تو جس نبی کے رہنے کی جگہ اور جانے کی جگہ عقل میں نہ آئے، اس نبی کی ذات اور شان بھی کبھی عقل میں نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قدر ماورا آپ کو بنایا۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب میں بیت المقدس سے فارغ ہو گیا تو میرے سامنے ایک سیڑھی لائی گئی۔ کیا لائی گئی؟ سیڑھی۔ میں اس سیڑھی پر چڑھا، اور فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیڑھی اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اگر کوئی مردہ بھی اس سیڑھی کو دیکھ لے تو وہ اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں۔ فرمایا اتنی خوبصورت سیڑھی تھی، میں اس سیڑھی پر گیا، چڑھا، اور میرے ساتھ جبرائیل تھے، اور چڑھتے چڑھتے میں پہلے آسمان کا جو دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الحفظہ، کیا نام ہے دروازے کا؟ باب الحفظہ۔ میں
आसमानों के, यानी वो दरवाजा जो आसमान से जमीन की तरफ खुलता है, मैं उस दरवाजे पर पहुंचा। वहां मैंने देखा कि वहां पर एक उस दरवाजे का रखवाला फरिश्ता है, जिस फरिश्ते का नाम है इस्माइल। क्या नाम है फरिश्ते का? इस्माइल फरिश्ते का नाम है। और उसकी निगरानी में, उस दरवाजे की हिफाजत के लिए 12 फरिश्ते हैं, और फिर उन 12 में से हर एक की निगरानी में मजीद नीचे 12 हजार फरिश्ते हैं जो उस दरवाजे की हिफाजत पर हैं। वो हमा वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना बयान करते रहते हैं। ये बात हो गई। फिर कहते हैं वहां से उस दरवाजे से एंटर हुए। अब अगले जुमले आपने सुन रखे हैं, मैं बस एक ही लाइन में उसको बयान करके आगे बढ़ रहा हूं। पहले आसमान पर ये दरवाजे में पहुंचे, वहां एक 12 फरिश्ते थे। उन 12 फरिश्तों का निगरान फरिश्ता इस्माइल था, और फिर हर फरिश्ते के अंडर 12 हजार फरिश्ते थे। इन सब से मुलाकात करने के बाद फरमाया मैं पहले आसमान पर पहुंचा, तो जब पहले आसमान का दरवाजा खुला तो खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशामदीद कहा और इस्तकबाल किया। वहां से मुलाकात के बाद दूसरे आसमान पर पहुंचा तो वहां हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदना ज़िकरिया अलैहिस्सलाम, इन 2 अंबिया के साथ मेरी दूसरे आसमान पर मुलाकात हुई। फिर फरमाया तीसरे आसमान पर पहुंचा तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया। फरमाते हैं फिर चौथे आसमान पर पहुंचा तो हजरत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया। 5वें आसमान पर पहुंचा तो वहां सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया। 6ठे पर पहुंचा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया, दुआ की। और 7वें पर पहुंचा तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल फरमाया। कहते जब मैं पहुंचा तो 7वें आसमान के साथ ही ना बैतुल मामूर है। क्या है? बैतुल मामूर। और ये बैतुल मामूर क्या है? जैसे इंसानों का फरिश्ता, इंसानों का किबला खाना काबा है, ऐसे इसी खाना काबा के बिल्कुल ऊपर, यानी खाना काबा जमीन पर और इसी खाना काबा के ऊपर बैतुल मामूर है। 7 आसमानों से ऊपर बैतुल मामूर है, और वो बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है, फरिश्तों का किबला। फरमाया कहते हैं मैं जब 7वां आसमान क्रॉस कर गया तो मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया। जब मुलाकात हो गई तो उसके साथ ही बैतुल मामूर है, तो मैंने देखा कि वहां इस्तकबाल हो जाने के बाद, सलाम दुआ हो जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बैतुल मामूर की दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गए, टेक लगा के बैठ गए। और वहां मैंने देखा कि 70,000 फरिश्ते सुबह वहां हाजिरी देते हैं बैतुल मामूर पर, और 70,000 फरिश्ते शाम को वहां पर हाजिरी देते हैं। और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि जो एक मर्तबा बैतुल मामूर पर आ जाए फिर दोबारा उम्र भर वो फरिश्ता वहां हाजिरी नहीं देता। और यहां मैं बात जोड़ते हुए अर्ज कर दूं कि एक तो मुकाम वो है जहां 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिरी देते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देते हैं, ये उस किबले का आलम है। और एक जमीन पर भी ऐसी जगह है कि जहां पर 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिरी देते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देते हैं। और वो ऐसा नहीं है, मेरा विजदान ये कहता है, मेरी मोहब्बत ये कहती है कि वो फरिश्ता जो एक ही मर्तबा वहां आता है और उसके बाद उम्र भर वो दोबारा नहीं आता, यही हाल ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर का है। वहां पर भी जो एक फरिश्ता आ जाता है सुबह के वक्त और एक फरिश्ता शाम को, यानी 70,000 सुबह 70,000 शाम को वहां हाजिरी देते हैं, 70,000 सुबह 70,000 शाम यहां हाजिरी देते हैं। तो ये उनका पूरा एक सफर है। पहले वो अपने किबले पर हाजिरी देते हैं, बाद में वो आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा के रोजे पर हाजिरी देते हैं, और यूं इनका ये सफर मुकम्मल हो जाता है। और मुकम्मल होने के बाद फिर वाया 70,000 फरिश्ते वहां सुबह आते, 70,000 फरिश्ते शाम को। यही हाल आका अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर का है कि वहां पर भी 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। वहां भी ये है कि जो एक मर्तबा आ जाए दोबारा
نہیں آتا. یہاں پر بھی یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ آ جائے دوبارہ نہیں آتا. قربان جاؤں اللہ کی کرم نوازی انسانوں پر کہ وہ فرشتے ہو کر بھی آقا کے روزے پر ایک بار آ سکتے ہیں. ایک انسان ہے کہ اس پر اتنا کرم ہے, فرمایا ایک بار نہیں, تم ذرا جذبہ صادق رکھو, ہم زندگی میں بار بار تمہیں حاضری کا موقع دیتے رہیں گے. حاضرین محترم, آگے چلتے ہیں. بیت المعمور سے فارغ ہوئے, میں بہت تیزی کے ساتھ اس پوائنٹ تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ جو تحائف ملے اس رات کو وہ کیا کیا تھے. فرمایا حاضرین محترم توجہ کیجئے گا, اب ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ 7 آسمانوں سے اوپر بیت المعمور. اچھا, بیت المعمور کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ ہی سدرۃ المنتہا پر. اب آپ کے سامنے میں یہ پورا روٹ رکھ رہا ہوں, پورا سفر رکھ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کیسے کیسے تشریف لے گئے. اچھا, سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں کہ مجھے بیت المعمور کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا. اور یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ فرمایا یہ بیری کا ایک درخت ہے. اب ذرا اس درخت کی شان سنیں, آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمائے. فرمایا اس بیری کے درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں, اتنے بڑے بڑے اس کے پتے ہیں. آگے فرمایا اس کے پھل بڑے بڑے کمروں کی مانند ہیں, اس قدر اس کے بڑے بڑے پھل ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کے بڑے پھل ہیں تو اللہ رب العزت کا امر ہوتا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد امر ہوتا ہے اللہ کا. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ امر نازل ہوتا ہے تو وہ اس درخت کو اس طرح گھیر لیتا ہے کہ اس کے منظر ہر لمحہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, ہر لمحہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور فرمایا آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں, آقا علیہ السلام کہ وہ اتنا خوبصورت درخت ہے کہ کائنات میں مخلوق کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی کو اپنے لفظوں میں بیان فرما سکے. یہ آقا علیہ السلام فرما رہے کہ اس قدر خوبصورت ہے, ہر لمحہ اس کا منظر تبدیل ہوتا رہتا ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وہاں سے سدرۃ المنتہا سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے گئے؟ جنت میں. جنت میں پہنچے. اب سدرۃ المنتہا اور حوض کوثر اور جنت, اب یوں سمجھ لیجئے پہلے سدرۃ المنتہا ہے, پھر حوض کوثر ہے اور اس کے بعد جنت ہے. یہ تینوں کا آپس میں بڑا قریبی تعلق ہے. اب ذرا سنیے گا, فرماتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا, آقا علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں, فرمایا مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف گئے تو بس میں نے کیا دیکھا کہ وہ اس کے پتے بڑے بڑے تھے اور اس کا ایک پتا اتنا بڑا تھا کہ اگر اس کے ساتھ اس امت کو ڈھانپ دیا جائے تو میری ساری امت اس کے ایک پتے کے نیچے آ جائے گی, اس قدر بڑے بڑے اس کے پتے. پھر فرمایا جب میں نے یہ منظر دیکھ لیا تو میں نے وہاں پر ایک چشمہ دیکھا جس کا نام سلسبیل ہے, اور وہ چشمہ سدرۃ المنتہا سے پھوٹ رہا ہے. وہ چشمہ حوض کوثر ہے. فرمایا وہ وہاں پر 2 چشمے, کہتے سدرۃ المنتہا میں نے دیکھا اتنے بڑے بڑے اس کے پتے ہیں. جب میں نے دیکھا تو اسی سدرۃ المنتہا کے یعنی اس بیری والے درخت کے نیچے سے وہاں پر ایک بڑا ایک چشمہ ہے. اس چشمے سے آگے 2 نہریں نکل رہی ہیں. ایک نہر کا نام ہے رحمان اور ایک نہر کا نام ہے کوثر. بات کو سمجھے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے یہ سفر رکھ رہا ہوں کہ سدرۃ المنتہا پہنچے, وہاں ایک چشمہ ہے اسی بیری کے درخت کے نیچے اور وہاں سے 2 نہریں نکل رہی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے کوثر تو اللہ نے مجھے پہلے ہی عطا فرما رکھی تھی, میں نے کیا میں رحمان والی جس نہر کا نام رحمان تھا اس رحمت والی نہر میں نے غوطہ لگایا اور غسل فرمایا. جب میں غسل فرمایا تو کہتے ہیں میں غسل کرتے کرتے اس میں نے غوطہ لگایا اس نہر میں. تو جب اس نہر میں غوطہ لگایا تو آگے میں پہنچا ایسے غوطہ لگا کے, تو میں نے جب ایسے باہر نکلا تو دیکھا میرے سامنے جنت تھی. تو یہ اب آپ سمجھ گئے کہ ادھر سدرۃ المنتہا, اس کے نیچے چشمہ, اس چشمے سے 2 نہریں,
ایک نہر کا نام کوثر، ایک نہر کا نام رحمان، اور میں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے رحمان والی نہر میں غسل کیا، میں نے غوطہ لگایا تو اسی نہر کے آگے جب پہنچا تو سامنے میری آنکھوں کے جنت آ چکی تھی۔ تو یہ سدرۃ المنتہا اور حوض کوثر اور جنت یہ آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو نہر تھی رحمان والی وہ نہر ہی حوض کوثر ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا اور سب سے پہلے حوض کوثر پر دو چیزیں آئیں گی میرے پاس، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ فرمایا یہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے، اور فرمایا پھر اس دن میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر اتنے برتن میں نے دیکھے کہ ستاروں کی تعداد کم ہے، حوض کوثر پر پڑے ہوئے برتنوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میرا جو نبی کا تذکرہ اس اینگل سے پچھلے 8 سالوں میں نہیں ہوا، الحمدللہ آج میں اس اینگل سے کر رہا ہوں تاکہ ہم ان چیزوں کی اور ان باریکیوں کو جان سکیں کہ یہ کیسا سفر تھا، ذرا گم رہیں ان کیفیات میں کہ آقا علیہ السلام فرمایا اتنے، اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ برتن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن استعمال فرماؤں گا، اور کیا ہوگا؟ شدت کی گرمی ہے، محشر کا میدان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو میں کیا کروں گا؟ میں انہیں اپنے ہاتھوں سے کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا۔ فرمایا جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، اسے شدت کے باوجود بھی پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی۔ اور یہاں میں ایک اور جملہ عرض کر دوں کہ آقا علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو میں لوگوں کو دور کر رہا ہوں گا، پیچھے ہٹا رہا ہوں گا، لوگ اتنے زیادہ ہوں گے میں انہیں پیچھے ہٹا رہا ہوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں بھی پیچھے کریں گے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں بھی پیچھے کریں گے؟ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ میں حوض کوثر پر تمہیں کیسے پہچانوں گا۔ فرمایا دنیا میں کثرت کے ساتھ وضو کیا کرو۔ کیا؟ کثرت کے ساتھ وضو میں رہا کرو، تمہارے جسم کے اعضاء اس وضو سے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، میں سمجھ جاؤں گا جس کے ہاتھ پاؤں چہرہ چمک رہے ہیں یہی میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا امتی آیا۔ تو فرمایا میں اس وضو کے آثار سے تمہیں پہچان لوں گا۔ اب آقا علیہ السلام فرمایا جب میں جنت میں داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا ثم ادخلت الجنہ، پھر میں جنت میں داخل ہو گیا، فاذا فیہا جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسک۔ فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، اس کے برتن لؤلؤ یعنی قیمتی موتی کو بنے ہوئے جنت کے برتن ہیں، اور اس کی مٹی کی خوشبو فرمایا کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوبصورت۔ جنت کا نقشہ بیان فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام اب وہ مقام آیا کہ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہما ہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی، کشف الدجا بجمالہ، یہ کمال خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی کہ سر حشر نعرہ امتی حسنت جمیع خصالہ۔ فرمایا میرا دین انبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ۔ فرمایا اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی امام الاولیاء
कशफत दुजा बेजमालिही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। फरमाया अब ये सारा मंजर कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजर गए, हजरत आका अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा से गुजर गए, आका अलैहिस्सलाम वो बाबुल हफ्जा वहां से गुजर गए, आका अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से गुजर गए, आका अलैहिस्सलाम वहां से आगे बढ़े तो कहां पहुंचे, हौज़े कौसर, वहां से निकले तो जन्नत। अब ये सारे मनाजिर देख लेने के बाद याद रख ले ये जितने भी सफर थे ना, पॉइंट थे, ये मुस्तफा का मेराज नहीं था। ये सारी जगह ये मुस्तफा पाक का मेराज नहीं था, ये इन जगहों का मेराज था कि उन्होंने आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा को देखा। और आका अलैहिस्सलाम का मेराज ये था कि जब आका अलैहिस्सलाम उस मुकाम पर पहुंचे, सुम्मा दना फतदल्ला, कि वो खुदा खुद अपनी शान के लायक अपने मुकाम से नीचे उतरकर मुस्तफा के करीब हुआ। और कितना करीब हुआ, फकान काब कौसैन, 2 कमानों का फासला रह गया। और इससे भी आगे कुरान ने कहा औ अदना, 2 कमानों का भी नहीं, औ अदना, उससे भी करीब हो गया। अब हाज़रीन मोहतरम, मैं आगे बढ़ रहा हूं। वो जो खास पॉइंट था जिसमें दीदारे खुदा हुआ, उस मुकाम को आका अलैहिस्सलाम का मेराज कहते हैं। अब आका अलैहिस्सलाम का मेराज हुआ तो आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, वो चीज लेकर गए जो खुदा के पास नहीं थी। हम भी दुनिया में जाते हैं तो हम अपने दोस्तों के लिए, जिसने बुलाया होता है उसके लिए तोहफा लेकर जाते हैं। खुदा के पास सब कुछ है, खुदा के पास आजिज़ी नहीं है। आका अलैहिस्सलाम आजिज़ी का तोहफा लेकर गए, जैसे ही देखा तो का अर्ज किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी कौली फेली माली सारी इबादतें बारी ताला तेरी रजा के लिए। ये जो सारा कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं, ये जो दीन की सारी जिंदगी का एक एक लम्हा तेरा पैगाम पहुंचाने के लिए मैं सफर कर रहा हूं, बारी ताला ये सारा कुछ मैं किसी शय के लालच में नहीं कर रहा, सिर्फ तेरी रजा के लिए कर रहा हूं। जब ये जुमला सुना तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी इना प्यारा गिफ्ट लेके आए, एडा सोना गिफ्ट लेके आए, ए मेरे महबूब तुम पर सलामती हो, तुम पर सलाम हो। अल्लाह ने मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ा। हाज़रीन मोहतरम, जब पढ़ा तो उस तन्हाई के आलम में भी आका को उम्मत याद आई। अर्ज किया बारी ताला तू बड़ा करम करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है, अगर ये सलाम मेरे ते कीता है तो जरा इस सलाम विच मेरे उम्मतियां नो भी शामिल फरमा। अर्ज किया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरे उम्मतियों को भी सलाम में शामिल फरमा। जब आका अलैहिस्सलाम का और अल्लाह का ये मुकालमा फरिश्तों ने देखा तो वो अर्ज गुजार हो गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सारा वो मुकालमा है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। हाज़रीन मोहतरम, मेरा मौजू आगे है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब बात आ गई, जब ये दीदार हो गया तो ज़रा सुनिएगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, फरमाते हैं राईतु रब्बी, ये तिरमिज़ी की हदीस है, राईतु रब्बी तबारक व तआला, मैंने अपने बरकतों वाले और बुलंदो बाला शानों वाले रब को अपनी इन 2 आंखों से खुद देखा है। फिर फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहाँ कहते हैं इसी बात को हज़रत सैयदना इब्न अब्बास फिर रिवायत करते हैं, फरमाते यकीनन अल्लाह ताला ने अपने दीदार और कलाम को सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तकसीम फरमाया। एक नबी से 2 मरतबा कलाम फरमाया, और वो कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फरमाया 2 चीजें थी, अल्लाह का कलाम
اور اللہ کا دیدار. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان فرما, کہتے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو اپنے 2 انبیاء میں تقسیم فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا 2 مرتبہ دیدار عطا فرمایا. اور پھر فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ہی, وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا 2 بار دیدار کیا, 1 مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور 1 مرتبہ دل کی آنکھوں سے اپنا دیدار فرمایا. حاضرین محترم, آؤ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ رات وہاں گئے تو اللہ رب العزت نے کی بارگاہ میں آقا عاجزی کا تحفہ لے کر گئے اور امت کو پیغام دے دیا, عبادتیں کرنے والوں, زکوٰۃ و صدقات اور خیرات دینے والوں, کبھی اچھا اور نیک عمل کر کے غرور نہ آنے دینا. میں رب کی پسند ہو کر بھی عاجزی کو ہی پیش کر رہا ہوں. کیا رب کی پسند ہو کر بھی مصطفیٰ ہیں آپ, سلیکٹو, اپنے لیے جس کو چن لیا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اب دیکھیے اس ذات نے عاجزی کا تحفہ کیا, فرمایا زندگی کے معاملات کرنے ہوں تو اپنی میں کی تسکین نہ کرتے رہنا, اپنی انا کی تسکین نہ کرتے رہنا, غرور اور تکبر کی زندگی کو بسر نہ کرنا, صرف اپنی فکر نہ کرنا, دوسروں کی فکر کرنا, دوسروں کے لیے جینا, دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بننا, دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بننا. فرمایا میں اس بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کر گیا تو سلامتی میسر آئی. فرمایا تم بھی کام کرتے جانا, عاجزی کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے جانا, اللہ کی طرف سے سلامتی تمہارے اوپر اترتی چلی جائے گی. حاضرین محترم, آؤ پہلا تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ملا, بڑی توجہ سے, بڑی محبت کے ساتھ 7-8 منٹ ہیں, اس میرے اہم حصے کو بڑی توجہ سے سنیے گا, ان میں سے اکثر باتیں آپ نے نہیں سنی. حاضرین محترم, پہلا پوائنٹ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ہی روایت کرتے ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا. یہ ترمذی کی حدیث ہے, حدیث پاک نمبر 3234 ہے, ترمذی کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوبصورت چہرے کے ساتھ نور والے خوبصورت صورت میں دیکھا. جب میں نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے لائق اپنا دست اقدس میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا, اپنی شان کے لائق دونوں ہاتھوں کندھوں کے درمیان رکھا. اس ہاتھ کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا, ٹھنڈک کو محسوس کیا. اچھا جب محسوس کیا, اس دست اقدس رکھنے کا صلہ یہ ملا کہ کائنات میں جو علم پایا جاتا تھا محمد مصطفیٰ جان گیا تھا, علم کی ساری خیرات. یہ پہلا تحفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات میں ملا. یہاں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, قرآن کا ذرا مطالعہ کیجئے. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا, ہم نے آدم کو تمام ناموں کا علم عطا فرمایا. بولیے کون سا علم عطا فرمایا؟ ناموں کا. یاد رکھ لیں یہ ناموں کا علم یہ کل علم نہیں ہے. قبلہ کاری صاحب, یہ کل علم نہیں, ناموں کا علم, بڑی توجہ سے میرے نوجوان بھائی اس پوائنٹ کو سمجھیں, یہ کل علم نہیں ہے بلکہ یہ علم کا ایک جز ہے. جیسے کل علم ہے اس میں سے فزکس, کیمسٹری, بایو, یہ الگ الگ ایک سبجیکٹ ہے, ایسے ہی ناموں کا علم یہ ایک سبجیکٹ ہے. قربان جاؤں, علم کی شان یہ ہے کہ اگر آدم کو ایک سبجیکٹ کا علم ملے, توجہ ہے, اگر ایک سبجیکٹ کا, ایک مضمون کا علم ملے تو آدم اس علم کے ایک باب کے حاصل ہونے سے, علم کے ایک جز کے حاصل ہونے سے اس قدر متبرک ہو جاتے ہیں کہ سارے فرشتے آپ کو سجدہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور سارے فرشتے اس علم کے ایک جز کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں. مگر قربان جاؤں, جب باری آئی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو آپ کو علم کا ایک جز نہیں ملا. قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اگلے لفظ ذرا سنیے گا, وَعَلَّمَكَ
मा लम तकुन तालम, ए मेरे हबीब, आदम को हमने इल्म का एक जुज दिया था, उसे हमने इस काबिल बना दिया इस इल्म की वजह से कि सारे फरिश्ते आपको सजदे के लिए तैयार हो गए। ए हबीब, आपकी अजमत और शान का अंदाजा कोई कर ही नहीं सकता। हमने आपको एक जुज का इल्म नहीं दिया, कायनात में जितना इल्म पाया जाता है सारा तेरी झोली में डाल दिया है। दोस्तों, जिस नबी को एक जुज का इल्म मिले उसकी शान ये है कि फरिश्ते उसको सजदे में झुक जाते हैं। जिसको सारा इल्म मिल गया हो उसकी अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हाजरीन मोहतरम, क्या हुआ? ये पहला तोहफा मिला, फिर फरमाया अगला तोहफा कौन सा? 50 नमाजें मिल गईं, 50 नमाजें मिल गईं। शुक्र है, हम सब शुक्रगुजार हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कि उन्होंने छठे आसमान पर खड़े हो गए और ये 5-5 माफ करवाते गए। जहनों में सवाल पैदा होता है कि ये एक ही मर्तबा अगर 5 ही देनी थी तो पहली मर्तबा ही 5 दे देते, ये 9 बार चक्कर क्यों लगवाया? तो जवाब आया इसलिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर थे, जरा समझो अपने नबी की शान। नबी वो है कि अगर ये ना हो तो हमें खुदा की पहचान भी नहीं होती। ये गैर जरूरी नहीं है, याद रख लें। सिर्फ खुश्क किस्म की तौहीद, रिसालत के बगैर तौहीद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाजरीन मोहतरम, ये फिर कभी से आगे बढ़ रहा हूं। अब 9 बार आप गए और आए, और अफा ने लिखा ये 9 बार चक्कर इसलिए लगवाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर खड़े होकर 9 मर्तबा अल्लाह से इल्तिजा की थी, रब्बे आरिनी, मौला तू मुझे अपना दीदार अता फरमा। अब क्या हुआ? इधर देनी 5 ही थी, अल्लाह को भी मालूम था, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 9 बार चक्कर इसलिए लगवाया। इधर छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया और खड़ा करके फरमाया, मेरे महबूब, तूने दीदार की ख्वाहिश की थी, मैंने अपने महबूब को अपना दीदार करवा के अपने अस्मा का रंग भी इसको दे दिया, अपनी सिफात का रंग भी इसको दे दिया, अपनी जात का रंग भी इसको दे दिया। आज छठे आसमान पे तू खड़ा हो जा, पता मुझे भी है मैंने एंड पर 5 ही देनी है, तूने 9 बार इल्तिजा की थी। ये हो नहीं सकता नबी दुआ करे और खुदा कबूल ना करे, ये हो नहीं सकता। तूने दुआ की थी, मैंने पेंडिंग रखी थी कि 27 रजब आएगी, मेरा महबूब उसे मैं बुलाऊंगा। अब मुस्तफा ने मेरा दीदार कर लिया है, अब मैंने महबूब को ऐसा बना दिया है जो इसका दीदार कर ले, समझ लो उसने खुदा का दीदार कर लिया। फरमाया, मेरे महबूबा, आज छठे आसमान पर खड़ा हो जा। 9 बार तूने इल्तिजा की थी, 9 बार मुस्तफा को देख। मुस्तफ़ा को देखना ऐसे ही हो गया है जैसे तूने मेरा दीदार कर लिया है। अच्छा, खड़े हो गए, 5 रह गई। यहां पर जब ये 5 रह गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, तुहाडी उम्मतें भी कोई नहीं पढ़नी है, जाओ एक बारी होर। अर्ज किया, हदीस के लफ्ज़ हैं, अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मुझे ना अब अल्लाह की बारगाह में जाते हुए हया आती है। मैं इतनी बार हो आया हूं, मुझे हया, ये हया आती है मुझे, कुर्बान जाऊं। हदीस के लफ्ज़ हैं, अपना ईमान ताज़ा करें। जब आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी ये हया की बात की ना, आजजी, कि मुझे हया आती है, अल्लाह को इतना प्यार आया, ये जुमला बड़ा ईमान अफरोज है। अल्लाह को इतना प्यार आया कि अल्लाह ने उसी लम्हे फरमाया, मेरे महबूब, ये जो जुमला तूने बोला है ना कि मुझे अब हया आती है, मैं तुझे इस जुमले के बदले में तेरे उम्मतियों के लिए एक तोहफा तुम्हें दे के भेज रहा हूं। अर्ज किया, बारी ताला कौन सा? फरमाया, ये हदीस पाक नंबर 259, जरा सुनिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे महबूब, ये जो तूने जुमला बोला कि मुझे हया आती है, अब मैं नहीं जाता, ये जुमला सुनकर मुझे तुझ पर इतना प्यार आया है कि जा जमीन पर और अपने उम्मतियों के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा ले जा कि अगर तुम गुनाह का इरादा करोगे तो मैं गुनाह नहीं लिखूंगा, कर लोगे तो 1 गुनाह लिखूंगा, और अगर तुम नेकी का इरादा करोगे तो मैं नेकी 1 उसी लम्हे लिख लूंगा। अभी इरादा किया है, अभी की नहीं। फरमाया, जब कर लोगे तो उस नेकी के कर लेने के बाद मैं आपके उम्मतियों को उस नेकी पर 10 गुना अजर अता फरमाऊंगा।
یہ تحفہ معراج کا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور آخری نہیں، کون سی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آیتیں ہیں سورہ البقرہ کی، یہ ایسی آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمائی ہیں، عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے رحمتوں اور برکتوں کے ربانی خزانہ سے عطا فرمائی گئی ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی 2 آیتیں ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی اور امت کو عطا نہیں فرمائی ہیں، لہٰذا یہ بیسیکلی ان آیات میں خدا سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ کیا ہے مانگنے کا طریقہ؟ یہ آیات اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ پھر حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی رات اللہ رب العزت نے مجھ سے امت کی مغفرت کا وعدہ کیا، اور کون سا؟ فرمایا میں قیامت کے دن ہر اس شخص کو بخش دوں گا جو میرے علاوہ کسی کو معبود نہ مانے۔ بولیے کیا؟ میرے علاوہ کسی کو معبود نہ مانے۔ پاکستان میں برے صغیر میں شرک کے فتوے فری میں بکتے ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا، بڑی سادہ سی بات ہے۔ فرمایا جو خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے، خدا جیسی صفات کسی اور میں مانے، خدا جیسی طاقت اور قدرت کسی اور میں مانے، تو وہ مشرک ہے۔ اور اگر یہی کہے کہ نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر وہ مشرک نہیں ہے، وہ اللہ کا ماننے والا۔ فرمایا شرک نہ کرو، قیامت کے دن بخش دیے جاؤ گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اسی معراج کی رات، فرمایا جب میں واپس آ رہا تھا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری جملہ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو، بلکہ ایک جملہ اور بول دوں گا، ذرا سنیے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملے، اپنے مقدروں پر ذرا رش کیجئے گا، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے لخت جگر، اے میری دعا، میں نے دعا کر کے تجھے مانگا تھا، اے میرے لخت جگر، زمین پر جانا، اپنے امتیوں کو میں ابراہیم کا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس کی زمین بڑی ہموار ہے، اور اس کے درخت ان کا نام ہے سبحان اللہ۔ یار ہونتے بولو نا یار، ماشاءاللہ، جنت کے درختوں کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ جنت کے درختوں کے نام ہیں، تم زمین پر ان کا ورد کرتے رہنا، قیامت کے دن اللہ یہ درخت تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور جب زمین جنت میں گئے، آخری لائن ہے، جنت میں گئے تو وہاں دیکھا کہ جہاں چل رہے تھے، چلنے سے آگے آپ کو کچھ قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ جواب آیا یہ آپ کا غلام اور آپ کا خادم اور آپ کا عاشق حضرت بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، واپس آیا تو پہلی فجر کی نماز کے بعد میں نے بلا لیا، کس کو؟ اپنے غلام، اپنے عاشق بلال کو بلایا، پوچھا ہے اے بلال یہ کون سا تو ایسا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں دیکھا ہے، جنت میں سنا؟ عرض کیا حضور اور تو کچھ نہیں کرتا، بس اتنا کرتا ہوں کہ نمازوں کے علاوہ جب بھی میں وضو میں ہوتا ہوں تو اللہ جتنی توفیق دے میں فرض نمازوں کے ساتھ کچھ نوافل عبادت بھی کر لیتا ہوں۔
کچھ نوافل ادا کر لیتا ہوں. فرمایا بس یہی وہ نفل ہیں جو تجھے اللہ کو، تیرے یہ نفل ہیں جن کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہوا ہے، اتنا پسند کیا ہوا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو خود سنا ہے. حاضرین محترم، رمضان آنے والا ہے. آقا علیہ السلام رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کرتے. صحابہ کرام میں نے جیسے عرض کیا تلاوت قرآن کی کثرت کرتے. آقا علیہ السلام پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے، عبادات کو بڑھاتے، نوافل ادا کرتے. آج کے جمعہ کا میسج یہی ہے کہ دوستو ابھی سے تیاری کرو اور رمضان المبارک کو شاپنگ کی نظر نہ کرو، رمضان المبارک کو بازاروں اور مارکیٹوں کی نظر نہ کرو. اور نوجوان رمضان المبارک آ رہا ہے، ابھی سے اپنی چیزوں کو سیٹ کریں. ایسا نہ ہو کہ رمضان کی پوری رات کو صرف کرکٹ کے لیے رکھا جائے. اب تو محلے کی سڑک بھی بن گئی ہے، اسی کو پچ سمجھ لیا جائے، یا گھر کے گراؤنڈ اور ان جگہوں کو نہیں. ذہن بنائیں، ابھی سے تیاری کریں. ایک مہینہ نماز میں کمی ہے تو اس کو بڑھائیں. درود و سلام صحابہ کرام، یہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت شعبان میں اتری. جو چاند 2 ٹکڑے ہوا یہ واقعہ بھی شعبان میں پیش آیا. اور درود و سلام کی کثرت کیجئے اور اپنی زبانوں کو آقا علیہ السلام کے ورث ابھی سے تر رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ایک مہینے میں معاملہ کور ہو جائے. جب رمضان آئے خدا کا مہمان بن کر تو ہم اس کو یوں گزاریں کہ وہ مولا ہماری خطاؤں کو نہ دیکھے، اپنی عطاؤں کے صدقے ہم سب کو معاف. وما علینا الا البلاغ المبین.